بلاول زرداری، آپ کی جائیدادیں تو دبئی، برطانیہ اور پاکستان میں ہیں، مگر الطاف حسین کی جائیداد کہاں ہے؟ اس نے سندھ کے لوگوں کو وڈیرا شاہی کے ظلم کے خلاف جگایا اور اس کے خلاف جھوٹے کیسز بنانا شروع کر دیے۔ الطاف حسین نے جاگیرداری کے خلاف اور سندھیوں اور مہاجروں کے حقوق کے لیے اپنے بھائی، اپنے بھتیجے اور بہنوئی کی قربانیاں دی۔ رحمان ڈکیت آپ بناتے، عزیر بلوچ آپ بناتے، راؤ انوار کے ذریعے بے گناہ لوگوں کو آپ مرواتے، ڈکیتیاں آپ کرتے اور الزام الطاف حسین پر لگاتے۔ آپ کی جاگیردار پیپلز پارٹی ایک مڈل کلاس الطاف حسین کا یہ جرات مندانہ قدم برداشت نہیں کر سکی۔ بوری بند لاشیں آپ دیتے اور الطاف حسین کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس اور نقوی رپورٹس گلوبل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ۔ عزیزان محترم، پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف نریندر مودی نے جو چال بازیاں کی اب اس کے گلے میں فٹ ہو رہی ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل کے ایسے مبارک قدم پڑے ہیں کہ دشمن جو خود ہی ذلیل ہو رہا ہے۔ عوام جو ہے وہ خود ذلیل کر رہی ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ عمران خان یعنی کہ عامر خان کا بھانجا، وہ بھی وہی ڈیلی بیلی والا، وہ بھی باہر آ گیا ہے۔ سب لوگ باہر آ گئے، سب اس کے ظلم سے جو ہے نا تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اس نے جتنی جو اپنے قوم کو ذلیل کروایا ہے، یعنی کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے دوستی کی بات کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ پاکستان مخالفت میں ہمیشہ، کیونکہ اس کو ووٹ لینے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کی عوام بے وقوف ہے، یہ جعلی جنگیں وغیرہ کراتا، جعلی پروپیگنڈے کراتا اور اس میں ووٹ لیتا ہو، میں پاکستان کا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لوگ کہتے ہیں ہاں یہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، اللہ نے تو دکھانا تھا، ظاہر ہے، اس نے کہا میں تو چھوڑوں گا نہیں، ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے نیک بندے کے قدم پڑے ہیں تو وہ اب جو ہے وہ بھارت کی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے دنیا بھر میں۔ پاکستان کے اپنے اندر کے حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چپڑ گنجو اٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کے مخالفت میں بات کرے گا اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے ہم ادھر ہیں اپنی پاک فوج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب بھی تو یہ وردی نہیں، یہ ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہا ہوں کہ میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت جلدی یہ کوئی اسٹنٹ کرے گا نریندر مودی، اور پاکستان مخالفت میں جو ہے وہ اپنی عوام کو کرے گا دوبارہ سے، اور پھر اس میں کہے گا، ابھی جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ یار یہ پاکستان نے کرایا ہے، پاکستان فنڈنگ، ایک تو پاکستان کو بھیکاری ملک بھی بولتا ہے یہ بھوتنی، اور اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پاکستان نے کرا دیا ہے، پاکستان فنڈنگ کر رہا ہے۔ ابھی جب ہمارے پاس بقول تمہارے پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں سے فنڈ کریں گے؟ اللہ دکھا رہا ہے بہرحال تمہیں، انشاءاللہ جو ہے نا تم نے جو بویا ہے نا وہ تم کاٹو گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا انشاءاللہ سپہ سالار جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم کھڑے تھے، ہیں، رہیں گے، اور کسی کو کوئی بکواس کرنے کی یا ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہنگائی ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو یہاں پر انہوں نے بدماشیاں مچا کے رکھی ہوئی ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارا انٹرنل میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سمجھ لو کہ ساتھ ساتھ ہیں، آئی سمجھ، تمہارے خلاف ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمارے اپنے جو اندرونی مسائل ہیں ہم جانیں، ہمارا کام جانیں، ہماری فوج جانے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جانے، عوام جانے، ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، لیکن نریندر مودی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ اور تمہارے جو گودی میڈیا ہر وقت پاکستان پاکستان کرتا رہتا ہے، اپنے ملک کے اندر دکھاؤ، وہاں لوگوں نے تم لوگوں کو جوتے مارے، لڑکیاں ماں بہن کی گالیاں۔ ابے ہمارے یہاں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں، میں ایک بات بتاؤں ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے نہیں اچھا لگتا خواتین گندی گندی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں بھارت میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے تو براڈ پہ بھی آئیں، لائیو میں بھی، اور اس پہ بھی گندی گندی گالیاں دی ہیں ان لوگوں نے، لیکن یہ کہ وہاں کا کلچر ہے اس میں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی عورت نے کتنی بھی بری ہو کبھی جو ہے وہ ایسی بات کی ہو۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ذرا ایک اور ٹاپک کی طرف۔ عائشہ گلالئی کی ہی جو ایک انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں بلاول کو بھی انہوں نے وہ کیا ہے، ابھی وائرل ہو رہا ہے دوبارہ سے، کہ آپ کی پارٹی نے جتنے یہاں پر مطلب جو آپ الزامات لگا رہے ہو، میں کہتا ہوں عائشہ گلالئی کو میرا سلوٹ ہے یار، یہ بندی جو ہے نا شیرنی ہے، شیرنی ایسی جو ہے نا ایک عظیم جو ایک کیا کہتے ہیں کہ شخصیت کی ضرورت ہے پاکستان میں، دبنگ،
اس نے میں کہتا ہوں کہ یار ہیروئن ہے اس سے اس کے علاوہ اور میں کیا، کوئین کہہ لیں، ہیروئن کہہ لیں یار، میں بہت بڑا فین ہوں ان کا، بہت بڑا فین ہو گیا عائشہ گل علیہ کا، کہ اتنے زبردست طریقے سے کنڈیم کیا ہے کہ ایک چیز کو ہر میٹر کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھا رہی ہیں، اور یہ کہ ظاہر کراچی اور سندھ کے لیے بھی جو ہے وہ سندھیوں کی اور مہاجروں کی آواز بھی وہ بنی ہے، تو میں ان کو تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے مسائل کے اوپر جو ہے وہ آپ نے آواز اٹھائی، اور کیونکہ صرف ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، کراچی سے چند آوازیں اٹھ رہی تھیں، اور پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ ایک ہی جماعت آواز اٹھا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا بہت اچھا اسٹیپ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں ایک پختون خاتون جو ہیں وہ ملک کے ہر شعبے میں اور ہر زبان رنگ نسل کے لیے وہ بات کر رہی ہیں، انہوں نے ایون یہ بھی کہا کہ جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ شیعہ سنی فسادات کرا رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا اور دوسری جماعتوں کو بھی کہا کہ وہ لوگ کیوں نہیں کبھی اس کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن لیا، یہ مولوی حضرات اگر اشتعال انگیز جو باتیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیوں نہیں انہوں نے آج تک کوئی آواز اٹھائی۔ حقیقت ہے کہ کسی میرے اگر کیا کہتے ہیں گورننس میں میرے جو ہے وہ سپرویژن میں کوئی اس قسم کی کوئی بات کرے گا، ظاہر ہے میں تو اس کو کنڈیم کروں گا، میں اس بندے کو نکال دوں گا وہاں سے، کسی جگہ پر ہوں میں اور اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے میں اس کے اوپر پابندی لگا دوں گا۔ لیکن یہ کس قسم کی پارٹی ہے کہ یار مسلسل افواج پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یا شیعہ سنی فسادات ہو رہے ہیں، یا کہ زبردستی جیسے سندھ کے اندر جو ہے وہ ہندو یا کرسچنوں کو جو ہے زبردستی مذہب تبدیل کرا کے ان کی لڑکیوں کے ساتھ جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان کے پورے گھرانے جلائے جا رہے ہیں، آج تک اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بڑی ظاہر ہے کہ الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے میں میرا جو ویڈیو سمجھ لے ریکارڈ پہ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم کسی بھی یعنی اردو اسپیکنگ مہاجر جسے کہا جاتا ہے کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے، میں ہمیشہ کہتا ہوں سندھی ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہماری جان ہے، آپ ہیں تو ہم ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ مطلب آپ کا ہمارا رشتہ ایسا ہے جیسے گوشت کو ناخن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس طریقے سے جو ہے وہ ناخن کو گوشت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ جو ہے میرا خیال میں یہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے کا ہمارا انشاءاللہ رشتہ ہے، اور ہم اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بہت عقیدت اور ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور کراچی آپ کا ہے ہمارا بھی ہے، سندھ آپ کا ہے ہمارا بھی ہے، ان فسادوں سے نکل کے ہمیں اس کو جو ہے وہ سارے مسائل حل کرنے بجائے اس کے کہ آپس میں دست و گریباں ہوں۔ میں ایک اور صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جنہوں نے تعصب کی حدیں کراس کر دیں، لیکن یہ کہ ان کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ اتنے کوئی خاص انسان نہیں ہے کہ جن کے حوالے سے بات کی جائے، البتہ یہ کہ یہ جو الطاف حسین صاحب پیغام دیے جا رہے ہیں بار بار کہ دیکھو کوئی سندھی مہاجر فساد نہیں ہے، کوئی فضول قسم کی ویڈیوز نہ بنائے، نہ کسی قسم کا کوئی فضول بیان دے کہ جس سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوں، کیونکہ یہ بھی ہماری ثقافت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر سندھی اور مہاجر معاملہ چل رہا ہے، یہ پاکستان انڈیا کی جنگ نہیں ہے، یہ ہندو مسلم کی جنگ نہیں ہے، یہ یہودی اور مسلمان کی جنگ نہیں ہے، ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، آپس میں اتفاق کریں، محبت کریں، پیار کریں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں جیسے اب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہی میسج جو ہے وہ آگے فارورڈ ہو، یہ الطاف حسین کا میسج ہے، یہ سندھیوں کا میسج ہے، یہ میرا میسج ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا میسج ہے کہ ہم لوگوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ملک ہم نے مل کے بنایا تھا، اس کو بچانا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چپڑ گنجو کے بہکاوے میں آ کے جو ہے آپس میں لڑا جائے، ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جائے، ٹھیک ہے؟ سندھ پانجی دھرتی ہے، اور سندھی یار اور زیادہ سندھی نہیں آتی مجھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سندھ سے یا سندھی سے نفرت کون کرے گا؟ دنیا کی دوسرے نمبر پہ سب سے میٹھی زبان، دنیا کے جو ہے سب سے زیادہ پیاری قوم جو ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ایسی چیز کو آگے رکھ کے ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، بس، ٹھیک ہے؟
نو مور ہیٹ. اور کسی بھی ایسے یوٹیوبر کو نہیں فالو کریں, کسی بھی ایسے جرنلسٹ یا صحافی کو نہیں فالو کریں جو غلط تاریخیں بتا رہا ہو. خود ریسرچ کریں, وہ جو بات کر رہا ہے اس کو چیٹ جی پی ٹی کر کے دیکھ لیں, گوگل کر کے دیکھ لیں, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی چیٹ جی پی ٹی بھی دھوکہ دے دیتا ہے, اس لیے گوگل کر کے دیکھیں یا تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, بہت سارے حقائق ملیں گے. ورنہ یہ جو ایسے نیم حکیم خطرہ جان بن کے آتے رہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد, نریندر مودی مرد آباد.